لیلۃ القدر کی فضیلت کے بارے میں کیا کہنا کہ اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ خیر من الف شہر. ایک محاورہ بولا ہے کہ تمہیں کیا بتایا جائے وہ کیا ہے. وہ آپ دیکھیں کہ 84 سال کوئی بتاتا ہے، کوئی کتنے. آپ اللہ نے 1000 مہینے سے بہتر بتایا کہ ہزاروں مہینوں پہ بھی وہ بھاری ہے ایک اکیلی رات. اس قدر اب رات وہی ہوتی ہے جو عام عمومی طور پہ رات چڑھتی ہے. اس کا کوئی سورج الگ نہیں غروب ہوتا، نہ اس کا کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ اس رات میں ستارے زمین پر آ جاتے ہیں اور چاند زیادہ چمکنا شروع کر دیتا ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. بس یہ لیلۃ القدر جو ہے نا، اس کے بارے میں یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بخشنا چاہتا تھا اور اپنے سے زیادہ مستفید کرنا چاہتا تھا کہ بندے مجھ سے نا جتنا ہو سکتا ہے نا، مجھ سے میری رحمت، میری شفقت، میرا فضل اور کرم لے لیں. تو رحمت جو تھی اس کے تقاضے کے مطابق بندے اتنی رحمت لیتے نہیں تھے، فضل لیتے نہیں تھے. عمریں بھی تھک جائیں نا انسانوں کی، ہزار کیا 10 ہزار سال بھی عمریں ہو جائیں تو پھر بھی بندے جو ہے نا اتنی عبادت کر بھی لیں تب بھی اللہ کی رحمت کے مقابلے میں کچھ نہیں کر سکتے. تو خود ہی پھر رحمت نے ایک نہ بہانہ سوچا بندوں کو بخشنے کا اور بندوں کو نوازنے کا، تو خود ہی ایک رات جو ہے وہ افضل بنا دی. اس لیے اکثر میں طور پہ کہتا ہوں کہ اتنا پیار اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ کرتا ہے کہ بندہ جو ہے نا اس کا کوئی مول نہیں دے سکتا اللہ تعالیٰ کے پیار کا. تو فرمایا کہ لیلۃ القدر جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے محض رحمت کے بہانے ڈھونڈ کے بندوں کو بخشنا اور ان کو اپنی ذات سے زیادہ فائدہ دینا، یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے رات بنائی. باقی یہ رات اس میں صرف اتنی ہے، قیام کرے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے. اصل بھی دوسری اس کے اندر جو چیز ہے نا، آپ ویسے بھی قیام کریں نا رمضان شریف کی راتوں میں 21، 23، 25، 27 اور 29. اگر آپ کے ذہن میں اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرنا نہیں نا اور اس رات کو تلاش کرنا نہیں، تو آپ بھلے اس رات ساری رات کھڑے رہیں، وہ آپ کو لیلۃ القدر نہیں ملنی، چاہے لیلۃ القدر ہو بھی اس رات. اس کے لیے نیت کرنا بہت ضروری کہ اللہ اب میں تیری اس رات کو ڈھونڈ رہا ہوں کہ جس رات کے بدلے میں تو نے کہا ہے کہ بندے تھوڑی دیر کے لیے بھی اگر میری عبادت صدق کے دل سے کر لیں اور ہم رو لیں تیری بارگاہ میں، تو ہمیں پھر اتنا نوازے گا جس کو تو خود ہی جانتا ہے کہ کتنا نوازے گا. یہ تلاش کرنا ہے. اگر یہ جستجو نہ ہونا بندے کے اندر تو فقیری نہیں آتی بندے کے اندر، سائل نہیں بنتا صحیح معنوں میں، بھیک منگتا نہیں بنتا. اصل میں منگتا بننا ہے. آپ کو منگتا بننے کی پریکٹس کرائی جاتی ہے کہ مانگو. اور اس کے لیے یہ جتنے بھی آپ کو یہ اللہ تعالیٰ نے سائل آپ کو پتہ ہے کیوں بنائے ہیں؟ یہ جو مانگنے والے لوگ ہیں یہ اس لیے بنائے ہیں کہ تم ان کی طرف دیکھ کر ویسی مشق کرو، ویسے مانگو. ورنہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی دے سکتا تھا مانگنے والوں کو. بس اللہ تعالیٰ نے وہاں نا ایک ڈیمو دیا ہے، ایک نمونہ دیا ہے تم لوگوں کے سامنے کہ اس طرح مانگتے ہیں کسی بڑے سے. تو دنیا کے اندر جتنے بیکاری ہیں، بھیک مانگنے والے ہیں، منگتے ہیں، فقیر ہیں، جن کو آپ کہتے ہیں یا شاہ جی آپ ان کو کہتے ہیں اپنے لفظوں میں، یہ لوگ اصل میں آپ کی پریکٹس کے لیے دنیا میں آئے کہ اللہ پاک سے کیسے مانگنا ہے، اپنے سے بڑے سے کیسے مانگنا ہے، ضرورت پڑنے پر کیسے مانگنا ہے، جب مصیبت آ جائے کیسے مانگنا ہے، بھوکا کیسے مانگتا ہے، پیاسا کیسے مانگتا ہے، پریشان حال کیسے مانگتا ہے، یہ کس طریقے سے آپ نے مانگنا ہے. یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سائل بنائے. آپ جب تک ان کی طرح کی شکل، اپنی وجہ، اپنا حال، اپنا رونا، اپنا مانگنا، اپنے ہاتھ پھیلانا، اپنے پورے جسم سے مکمل سائل نہیں نہ بنتے، اتنی دیر تک اللہ کی بارگاہ میں آپ کی کوئی اہمیت نہیں. جتنا بڑا منگتا ہوگا اور جتنا بڑا رو کے مانگے گا، جتنا زیادہ اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرے گا، جتنا زیادہ چیخے گا، چلائے گا، روئے گا، اتنا زیادہ وہ اللہ کی عطا کو پائے گا اور اللہ کے نزدیک وہ محبوب ترین بندوں میں شمار ہو جائے گا. اس لیے لیلۃ القدر منگتے بننے کی رات ہے کہ آپ نے اس رات میں اللہ کے فضل کو اللہ ہی سے طلب کرنا ہے. اور اس کے لیے پیارے نبی نے جو بات سکھائی ہے وہ اتنی بڑی بات ہے کہ اس سے بندہ جینون اور پیور قسم کا منگتا لگتا ہے کہ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی. شہنشاہ معظم
بادشاہ سلامت. اللہم کا مطلب کیا ہے؟ شہنشاہ معظم اور بادشاہ سلامت. میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ نے ہمیشہ سب پر کرم فرمائی کی ہے اور آپ کرم فرمائی کو بڑا پسند کرتے ہیں، تو میں آپ سے آج آپ کا کرم مانگتا ہوں، مجھے معافی دے دیں، آپ معافی دے دیں. دونوں ہاتھ جوڑ کے اللہ کی بارگاہ میں اس طرح کر کے، جیسے پاؤں نہیں بندہ پڑ جاتا، سجدے میں بھی جانا ہے تو ایسے جیسے اللہ تعالیٰ پاؤں پڑ گئے. یہ راتیں بڑی قیمتی ہیں اور ان سے بڑھ کر قیمتی راتیں دوبارہ نہیں زندگی میں آنی. آج کتنا روزہ ہو گیا؟ 18واں کہ 19واں؟ 19 روزے گزر گئے. بس اب دیکھو جی، راتیں آ رہی ہیں جا رہی ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں یہ وہ راتیں ہیں کہ ان راتوں کے اندر ڈاکہ پڑنا ہے آپ کے گھر. بالکل کوئی بندہ نہیں بچنا. یہ جناب رات شروع ہو گئی ہے، یہ 20ویں سے لے کے 30ویں تک آپ کے گھر ڈاکہ پڑنے والا ہے. شیطان نے اپنے سارے چیلے ان کو تیار کر لیا. اس نے کہا روزے رکھ رکھ کے ہو گئی بس، یہ گیا اکتا. نمازیں اس نے بڑی پڑھ لی ہیں، تلاوت بڑی پڑھ لی ہے، کر لی ہے، اندر سے یہ ہو گیا اندر خالی، اب جان چھڑاتا پھرتا ہے. اس لیے ان راتوں میں اس بندے کو لوٹ لو، اور ایک ایک گھر میں 500 چور بھیجنا، اس نے 500 ڈاکو بھیجنا ہے جس نے آ کے آپ کے موبائل آن کرا دینے. یہ ان کے ہتھیار ہیں، وہ گولیوں سے نہیں مارتے، وہ ڈیوائسز سے مارتے. ڈیوائسز جو آپ کے گھر میں، یہ ڈیوائسز اس نے آن کروا دینی ہیں. آپ کے گھر جناب افطاریاں شروع ہو جانی، عید کی تیاریاں شروع، بیویاں بازاروں میں، بچے بازاروں میں، آپ بھی بازاروں میں ہیں جی. کام تیز ہو جانے، ہلا مچ جانی ہے، ڈاکو ہی ڈاکو ہو جانے پورے ملک میں. جہاں کہیں عالم اسلام میں اتنا ڈاکہ پڑتا ہے ان دنوں کے اندر بھی آپ سوچ نہیں سکتے. ایمان لٹ جاتے ہیں، نیکیاں لٹ جاتی ہیں، بربادی ہو جاتی ہے ان راتوں کے اندر. نیند بڑی آتی ہے، صبح اٹھ نہیں سکتا، بجبر اٹھتے ہیں. اور وہ اتنا ہے کہ وہ یہ رات لوٹ لینا چاہتا ہے. یہ راتیں آپ کی چھوڑتا نہیں ہے. ان دنوں میں تیزی آ گئی، بازاروں میں دیکھ لیں رش ہو جائیں گے، اتنا ہجوم ہو جانا ہے کہ ٹریفکیں بند ہو جانی ہیں، سڑکیں بلاک ہو جانی ہیں. آپ نے تیاری، مہمان آنے شروع ہو جانے ہیں، کوئی عید کے کیک لے کے آ رہا ہے، کوئی ویسے آ رہا ہے. قیامت آ جانی، قیامت. انا للہ و انا الیہ راجعون. جیسے جیسے ماہ رمضان گزرتا جانا ہے اتنے روز ڈاکو چور آپ کے گھر میں شیطانوں کے آتے جانے ہیں، اور آپ نے یہ کام کرنے شروع کر دینے ہیں. اور وہ بخشش کی رات جو ایک آنی ہے، جو اللہ نے فرمایا کہ تجھے کیا وما ادراکا، لفظ جو بولے نا وہ بڑے عجیب ہیں. وما ادراکا، تیرے وہم اور گمان میں بھی نہیں آ سکتی کہ لیلۃ القدر کیا ہے. اللہ نے کہا جہاں جا کے تیری سوچ ختم ہو جائے نا، اس سے بھی آگے جو سلسلہ ہے وہاں جا کے لیلۃ القدر شروع ہوتی ہے. تیری سوچ نہیں جا سکتی. آپ کتنا سوچ لیں گے بھی اللہ مجھ پہ اتنا کرم کر دے گا. فرمایا تیری سوچ سے بالا تر ہے. وما ادراکا، تیرے ادراک میں نہیں آ سکتا، تیرے وہم میں نہیں آ سکتا، تیرے خیال میں نہیں آ سکتا. دیکھیں نا وہاں میں ابھی میں سوچوں 50 لاکھ ہاتھوں والا جانور تو میرے ذہن میں آ جائے گا اتنے لاکھوں والا جانور. تخیل ہے نا، تخیل اتنا مضبوط ہوتا ہے جس چیز کا مرضی تخیل کر لیں. آپ دیکھیں کہ آپ ایک ایسی جگہ پہ ہیں جہاں سوا نور کے کچھ نہیں، تو آپ پہنچ جائیں گے ایسی جگہ پہ سوا نور کے. تخیل ہے. اللہ نے فرمایا تیرے تخیل سے بھی فضوں تر ہے وہ نظارہ. تو سوچ نہیں سکتا کہ جہاں میں نے وہ رات بنائی، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تجھے کیا پتا یہ رات نہیں ہزاروں مہینے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ بات یہ نہیں کہ 1000 مہینے سے بہتر ہے. یہ اللہ کیا کرے، عربی زبان ہے نا، تو علماء نے یہاں وہاں پہ لکھا محاورہ. اللہ نے کہا تو رات کی بات کرتا ہے، ایک طرف یہ رات ہو اور ہزاروں مہینے ہوں، یعنی لاکھوں بھی، کروڑوں بھی، خربوں بھی مہینے ہو سکتے ہیں. فرمایا وہ اتنے مہینے، کروڑوں مہینے تیری عبادت ایک طرف ہو جائے، یہ رات ایک طرف، بس ایک طرف. اور یہ بھی نہیں کہا کہ ساری رات جاگتا رہے، نہیں. پیارے نبی کو جیسے فرمایا سورہ اس میں کہ کم فانذر، اور پھر اس کی یا ایھا المدثر کے بعد کہ تو نے رات کا نصف حصہ یا اس سے زیادہ، یہ تھوڑا حصہ گزرنا، تھوڑی دیر سو جاؤ. میں نہیں اللہ کہتا ساری رات جاؤ. رات شروع ہو جاتی ہے جب آپ مغرب کی نماز پڑھ لیتے ہیں نا، تو نماز اذان ہو جاتی تو رات شروع ہو جاتی، اور صبح مطلع الفجر، فجر تک یہ رہتی. دیکھیں 3 نمازیں اس کے اندر آ جاتی، مغرب، عشاء اور فجر. یہ ہو گئی فرض نماز تک چلا گیا، اس کے اندر آ گئی، اس کے مطلع الفجر تک جاتی ہے.
اور اس کے بعد جو درمیان میں آ جاتی ہے وہ ایک تہجد کی جو ہے وہ نماز آ جاتی ہے، اور اس کے اندر اللہ پاک نے فرمایا کہ اس وقت اٹھ کے زیادہ نہیں، کچھ زیادہ نہیں، 2 رکھتے ہیں صرف، چلو چھوڑو 2 بھی نہیں، 1 وتر اکیلا پڑھ لو، کوئی شرم حیا ہے بندے کے اندر؟ کروڑوں سال کی، اور آپ یہ سوچیں جس آدمی نے بالغ ہونے کے بعد ساری زندگی لیلۃ القدر تلاش کی ہے اور وہ 60-70 سال کا ہو جائے تو اس کے نصیب میں کتنی لیلۃ القدریں لکھی گئیں، کتنی لیلۃ القدریں لکھی گئیں۔ چلو اب گزر گیا وقت، اب کوشش کر لو، اپنی اپنی لیلۃ القدریں بنا لو۔ یہ تقدیر کی وہ رات ہے کہ جس رات کے اندر نور ہی نور ہے یہ رات، لیکن چمکدار رات، روشن رات، خوبصورت رات، معطر رات، خوشگوار رات، یہ وہ رات ہے۔ فرمایا اس رات میں آ جاؤ، اور اس میں فرمایا میں جبریل امین کو اتارتا ہوں اور وہ زمین پر پھرتے ہیں، فرشتوں کے گروہوں کے گروہ، ادھر سے شیطان کے اتر آتے ہیں، ادھر سے اس رات کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ جبریل امین اور فرشتوں کو بھیج دیتے ہیں کہ جاؤ، جا کر کے دنیا کے اندر پھیل جاؤ، میرے بندوں کو جا کر دیکھو میرے بندے کہاں، جہاں کہیں عبادت کے لیے بندے کھڑے ہوتے فرشتے وہیں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے اس گھر کے اندر سارے کھڑے، بس نامہ اعمال میں لکھنا شروع کر دیتے ہیں، پتہ نہیں اس کو کس حساب پہ اللہ لگا دیتا ہے کہ بس لکھی جاؤ، اتنا اتنا ان کا اجر لکھی جاؤ، لکھتے رہتے ہیں۔ اور جبریل امین اسپیشل اس رات میں پوری دنیا کے دورہ فرماتے ہیں، پوری دنیا کا دورہ فرماتے ہیں، اپنے فرشتوں کو اپوائنٹڈ کرتے ہیں ہر جگہ پہ، جہاں جہاں ناکے لگانے وہاں ناکے لگتے ہیں، جہاں ان بندوں کو خاص جگہ پہ ان کو کھڑا کیا جاتا ہے وہاں پہ اسپیشل کھڑا کیا جاتا ہے، اور خود جبریل امین تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اللہ ان کو اسپیشل احکامات جبریل کو دیتا ہے، جبریل جاؤ زمین پر اور پوری زمین کا دائرہ دیکھ کر آؤ۔ دیکھو جبریل جب آتے ہیں جب وحی الہی اترتی، وحی الہی اترتی، تو جبریل امین کو اس خاص کام کے لیے آتے ہیں، زمین پر جب بھی آتے ہیں تو خاص کام کے لیے جبریل امین اس رات میں آتے ہیں اور آ کر دورہ فرماتے ہیں۔ آپ ہر جگہ پہ، بہت جگہ پہ آپ کی انسپیکشن چل جاتی، شروع ہو جاتی ہے، اور اس میں آپ دیکھیں جس کے لیے اللہ فرشتے اتار دے، جبریل امین اتار دے، پیچھے رہ کیا جاتی ہے۔ اب لیلۃ القدر کی اور فضیلتیں میں کہتا، نشانی اس کی کوئی نہیں ہے۔ ایک نشانی حدیث میں آئی ہے کہ لیلۃ القدر کے بعد، فجر کی نماز کے بعد اگلے دن جو سورج نکلتا ہے نا، اس کے بارے میں صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اس کی کرنیں نہیں ہوتی، اسے کرنوں سے وہ ہٹ کے ہوتا ہے، ویسے ہی وہ نکلا ہوا ہوتا ہے، ایسا کہ کرنیں نہیں اس کے اوپر۔ یہ تجربہ ہم نے کر کے بھی دیکھا ہے، تلاش بھی کیا ہے اس کو، ٹھیک ہے نا۔ تو لیکن فائدہ کیا فائدہ؟ رات ہی گزر گئی، وہ تو اگلے دن نشانی ملی، کیا فائدہ؟ لیکن یہ کہ دل کے حوصلے رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا بتا دیا کہ بندہ کہتا چلو شکر ہے یار رات میں نے جگہ۔ مولانا مرحوم کئی دفعہ رات ان سے بات ہونی، تو خادم حسین صاحب تھے وہاں پر، ٹیلی فون کے محکمے میں ڈائریکٹر تھے، تو ان سے وہ بھی اعتکاف میں بیٹھتے، ہم بھی، تو کئی دفعہ ہم نے مشاہدہ تن آپس میں بات کی کہ کون سی رات تھی، تو میں نے کہنا کہ یہ، خادم حسین نے کہنا یہ، مولانا صاحب نے، کئی دفعہ ہماری ایک ہی رات نکلتی تھی کہ ایک ہی رات ایسی ہوتی۔ تو وہ سورج جو ہے اس کے بارے میں ایک میں حضور نے فرمایا کہ اس رات کے میں صبح میں کیچڑ پر سجدہ کروں گا، تو رات بارش برسی تو اس کے بعد مسجد نبوی کی چھت ٹپکتی تھی، نیچے مٹی تھی، سرکار نے جب فجر پڑھائی تو صحابی نے دیکھا ادھر آپ کے داغ لگا ہوا تھا مٹی کا، یہاں کہتے جی ہم نے جی کلین کے اوپر نماز ادا کرنی، کاش صاحب آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں ادھر کلین بچھا لیں، میں کہ میرے کو اتنے پیسے ابھی تیرے کو بھی نہیں ہونے، پیسوں کے ساتھ یہ بچھائیے، اللہ کے بندے میرے تو سمجھ نہیں آتی، یہ تو وقت کا تقاضا ہے، ورنہ میں اس کو مسجد نبوی کی طرز پہ بناتا، کچا ہوتا، کھجور کے ستون ہوتے، صاف ستھرا ہوتا، بس انشاءاللہ بنا تو میں نے لینا ہی ہے، یہ بندوں کو دے دینا ہے، استعمال کریں بندے اس کو جیسے مرضی، اپنا میں نے الگ ہی بنا لینا وہاں جا کے دور، بالکل کچا، وہیں پہ زمین پہ حضور نے سجدہ کرنا، مٹی لگنی آپ کے، ہیں جی، یہاں کے کپڑے سمی اللہ ہاتھ لگا کے نیچے نا، ہاتھ ہی کپڑوں پہ رکھتے بھی گندے نہ ہو جائیں کپڑے، ہیں جی، سرکار نے مٹی پہ سجدہ کیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان، اس پیشانی پہ لاکھوں سلام،
ہیں جس پیشانی پہ داغے سجود تھے تیرے، اس پیشانی پہ تیری پہ لاکھوں سلام۔ حضور کی پیشانی تھی، آپ کی پیشانی پہ کیا سجدے تھے؟ آپ تو زمین پہ داغ چھوڑ دیتے تھے۔ داغے سجود تو ہر کوئی رکھتا ہے پیشانی پر، وہ سجدہ کر کے زمین پہ تو داغ چھوڑ دے، ایسا کچھ کام کر کے زمین کو یاد رہ جائے بھی کسی نے یہاں پہ سجدہ کیا تھا، ہیں؟ تو وہ آپ نے علیہ السلام کی 21ویں رات تھی، صحابی کہتے ہیں جو میں نے صبح دیکھا تو وہ 21ویں رات تھی، آ رہی سب سے پہلے 21ویں آنی ہے، بلکہ میں تو یہ 17 سے شروع کر لیتا ہوں، 17 19 21، ٹھیک ہے نا، تو اس سے شروع ہو جاتی ہے، پہلے تیاری شروع کر لو 2 دفعہ۔ تو لیلۃ القدر کی یہ ہے 23۔ صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول ایک بتا دیں مجھے، میں جنگل سے آنا ہے، سرکار نے فرمایا 23 کی رات آ جائے گا۔ وہ پھر 23 کی رات آتے، گھوڑا باہر کھڑا کرتے، ساری رات مسجد نبوی میں ہوتے، صبح فجر پڑھتے، گھوڑا لے کے واپس جنگل میں وہاں پر چلے جاتے۔ 23، پھر 25 کا بھی آپ نے ایک دن دیکھا، ٹھیک ہے نا، پھر 27 کو بھی دیکھا، 29 کو بھی دیکھا۔ میں آپ کو خام خواہ ایک آدھ بتا کے کدھر جانا ہے، جب میرے پیارے نبی نے نہیں بتائی تو میں نے آپ کو کیا، باقی ہمیں کیا علم، اللہ کے علم میں سارا۔ قدر کے بارے میں مولانا میں نے سوال عرض کیا تھا، شب قدر کے بارے میں جو لوگوں نے سمجھ لیا کہ وہ صرف 27ویں رات ہے اور اس دن اکٹھے ہوتے ہیں علماء حضرات بھی مسجدوں میں اجتماع کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، مجھے اس کی بنیاد کیا ہے؟ کس وجہ سے تم نے یہ فیصلہ کری؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب کہا کہ آخری 10 دن جو ہے ان میں طاق راتوں میں تلاش کرو، وہ بھی جو یہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں ان سے تو یہ بھی میں مطالبہ کروں گا کہ آپ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو تو پوچھ رہے ہیں، وہ تو کہتے ہیں سارے سال میں گھومتی ہے، کوئی پتہ نہیں کس مہینے میں آئے، ہر سال وہ چکر لگاتی ہے، کبھی شعبان میں کبھی ربیع الاول میں۔ وہ کہتے ہیں وہ سال اگر رمضان میں تھی جب حضور پر قرآن نازل ہوا، کہاں آ کے اسی میں رہتی؟ اور یہ بھی بات امام ابن حمان نے کہ رد نہیں کر سکتا کہ ہم بے شک چوں چوں کریں کہ یہ طاق راتوں کی بات 1 سال کی ہے کہ لوگ جو تھے نا سارے آئے، اس طاق رات میں نے خواب دیکھا، آپ نے رات تمہاری خوابیں جو ہے نا اس رات سال وہ طاق راتوں میں اکٹھی ہو گئی ہیں، تو طاق راتوں میں تلاش کریں۔ وہ کہتے ہیں یہاں یہ بھی قانونی بیان ہوا کہ ہمیشہ یہی ہے، اس لیے بات بڑی حیرت کی ہے کہ لوگوں کو چاہیے سارا سال، جیسے ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سارا سال تہجد پڑھو، لیلۃ القدر مل جائے گی، ساری رات جاگنے کی ضرورت نہیں، یہ ڈرامے چھوڑیں، کوئی اللہ تنگ نہیں کرتا، صرف یہ نیت رکھ کر کے اللہ تو نے اس کو مخفی رکھا، جو بھی رات ہے نا میں تہجد پڑھ رہا ہوں وہ آئے، مجھے اس کا ثواب اور اجر دے جائے، میں یاکم الحول یصب لیلۃ القدر، جو سارا سال جاگے گا تہجد پڑھے گا لیلۃ القدر مل جائے۔ مولانا صحابہ کرام میں سے اور ائمہ اعظام میں سے کوئی 23 کو، کوئی 21 کو، کوئی 25 کو، کوئی 27 کو راجے قرار دیتا ہے، 40 کے قریب قول لکھے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ باقی دنوں کو نظر انداز نہیں کرتا، لیکن ہمارے ملک میں بدقسمتی سے جس قول کو راجے کہتے ہیں صرف اسی قول کو ہی صحیح سمجھتے ہیں، بس یہی لے لیا کہ 27 آدمی ہے، یہ بدقسمتی۔ بدقسمتی، بالکل بدقسمتی۔ دوسری رات آپ نے مساجد کے اندر دیکھا ہوگا کہ ماشاءاللہ مسجدیں بھری پڑی ہیں، ذکر اذکار ہو رہے ہیں، جو بھی اپنے طریقے سے عبادت کر رہا ہے، لیکن آج دیکھیں گے یا کل دیکھیں گے یا پچھلی رات میں کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا دین اس کی اجازت دیتا ہے؟ نہ کوئی نہ، دین تو یہ کہتا ہے کہ سب راتوں میں تلاش کرو۔ میں نے جو شب زندہ دار ہو گئے کہا، میں ان سے پوچھا، وہ کہتے ہیں یار 21 کو معلوم ہے یا 23 کو، بس وہ راتیں حدیثوں سے بھی یہی پتہ چلا کہ زیادہ وہی راتیں۔ 23ویں رات کی آپ نے بتائی تھی عبداللہ بن انیس کو، مولانا شرک آپ صرف 27ویں رات کے بارے میں پوچھیں، وہ ٹھیک ہے دینی بات ہے، 27ویں رات کنفرم نہیں ہے، کوئی نہیں جانتا کہ وہ رات کون سی ہے، اللہ نے اس کو پوشیدہ ہی رکھا اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھی تعین نہیں کی، اس لیے ہم نہیں جانتے کہ وہ کون سی رات ہے۔ زیادہ امکان جو ہے نا جو طاق راتیں ان میں ہے، 21 گزر چکی، 23 اگلی 25 27 اور 29 باقی ہیں، اور دوسری راتوں میں بھی ہو سکتی ہے، کوئی جانتا نہیں، بلکہ بہت بڑے نیک لوگ کہتے ہیں کہ سارے سال میں ہو سکتی، کوئی پتہ نہیں کس مہینے میں آ جائے۔ وہ کہتے ہیں رمضان شریف میں وہ سال تھی جب قرآن نازل ہوا، ورنہ بڑے بڑے اولیاء کا مشاہدہ کہ ہم نے تو شعبان میں بھی دیکھی، ربیع الاول میں بھی دیکھی، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو سارا سال قیام اللیل کرے، تہجد پڑھے، خود ہی اس کو مل جائے گی۔ اس لیے یہ کوئی نہ طے شدہ بات نہیں کہ لیلۃ القدر کہاں ہے، کون سی ہے۔ ایک سوال ہمیں موصول ہوا ہے کہ یہ ضروری ہے کہ شب قدر جو ہے وہ رمضان میں ہی آئے گی، کسی اور مہینے میں بھی آ سکتی ہے؟ وضاحت فرما دیجیے۔ لیلۃ القدر کے بارے میں ویسے تو شروع حدیث کو آدمی دیکھے 40 سے زیادہ قول ہیں کہ کہاں کب آتی ہے، کس رات آتی ہے،
اتنی لمبی چوڑی بحث ہے کہ آدمی پریشان ہو جائے. مگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا کہنا یہ ہے کہ وہ سارے سال میں گھومتی ہے. اس سال جب قرآن نازل ہوا اتفاقاً اس وقت رمضان میں تھی. یہ کہیں نہیں آیا کہ وہ رمضان میں رہتی ہے، سارے رمضان میں گردش کرتی ہے. اس لیے وہ کہتے تھے میں یقم الحول یوسف لیلۃ القدر، جو سارا سال تہجد پڑھے گا لیلۃ القدر مل جائے گی. اور بہت سے اولیاء اللہ اور نیک لوگوں کا میں نے پڑھا، انہوں نے اپنا مشاہدہ بیان کیا کہ ہم نے دوسرے مہینوں میں دیکھی. وہ انوار تجلیات سارے ہمارے دیکھنے میں آئے، مگر زیادہ رمضان میں دیکھی. اب اگر رمضان میں بھی مانے تو اس کا کیا کہ وہ شروع سے لے کر آخر تک کس رات میں ہے، یا آخری 10 دنوں میں، آخری 10 دنوں میں تو وہ ایک ہی رات ہے جو جمی رہتی ہے یا بدلتی رہتی ہے، کبھی کوئی کبھی کوئی. اس کے بارے میں لوگوں نے اپنے مشاہدے لکھے. ابن حبیرہ لکھتے ہیں اپنی الفصاح میں کہ میں نے تو بھائی دیکھی تو اس وقت نا 21ویں رات، اور حضور کے زمانہ میں 21ویں رات کو لوگوں نے دیکھا. آپ نے کہا تھا مجھے یہ دکھایا گیا کہ اس دن بارش ہوگی اور میں کیچڑ میں سجدہ کروں گا، کیونکہ چھت پتوں کی نا ٹپک پڑتی. واقعی اس دن فجر کے وقت آپ نے کی، اور ایک سال 23 کے وقت بھی یہی ہوا. اور کئی لوگوں کا وہ ابن حبیرہ لکھتے ہیں انہوں نے سکھا لوگوں نے ہم نے 27 میں دیکھی. بدلتی رہتی جگہ، کوئی اس کا متعین نہیں. کوشش کرنی چاہیے، آپ ڈھونڈیں گے نا، ملے نہ ملے آپ کو نیت کے مطابق اجر ملے گا. نیت کو اللہ تعالیٰ دیکھے گا. آپ اس نیت سے کھڑے ہو جایا کریں کہ مولا تو نے پوشیدہ رکھا، ہم سوالی ہیں دروازے پر کھڑے، ہماری جولیاں بڑھ دے. ذوالفضل العظیم ہے. آپ اس فکر میں نہ پڑھیں. باقی دعا ان دنوں میں پڑھیں جو رسول کریم علیہ السلام نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعلیم کی کہ یہ راتیں جن میں شب قدر کا امکان ہے. پوچھا کیا پڑھوں؟ آگے بھی میں نے ایک درس میں کہا، آپ بھی سن لیں. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. ساری باتیں چھوڑ کر مرد عورتیں نا جو نہیں بھی اعتکاف میں وہ بھی ان دنوں میں یہی پڑھیں. اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے سے خوش ہوتا ہے. میں گناہگار اور قصوروار ہوں، معاف فرما دے. رحمت یہ چاہتی ہے کہ اپنی زبان سے کہہ دے گناہگار کے تکفیر ہوگی. میرے بھائی ان دنوں میں نا بس جوڑیاں پھیلاؤ کہ مجرم ہیں، قصوروار ہیں، نہ معلوم آئندہ یہ رمضان آئے نہ آئے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی یہ دعا بھی میں نے لکھوائی، لوگوں نے فوٹو اسٹیٹ کر کے تقسیم کر دی. یہ بھی پورے رمضان میں ہر سال پڑھنی چاہیے. اگر نہیں پڑھی آج سے شروع کر دیں. اللہم لا تجعلہ آخر العہد من صیامنا ایاہ. اے اللہ یہ روزے میرے آخری روزے نہ ہوں، پھر موقع دینا. وَإِن جَلْتَهُ، اور اگر تو فیصلہ کر چکا کہ میری زندگی کے یہ آخری ہیں، فَجْعَلْنِي مَرْحُومًا وَلَا تَجْعَلْنِي مَحْرُومًا، تو مجھ کو ان میں داخل کر دے جن پر رحمت ہو گئی ہے. ان بد نصیبوں میں نہ کرنا کہ رمضان گزر گیا اور میں اسی طرح مجرم رہ گیا. اگر موت ہی مقدر ہے تو پھر ایسا کر. یہ چھوٹی سی دعا جو ہے نا یہ ضرور پڑھیں. اللہم لا تجعلہ آخر العہد من صیامنا ایاہ وَإِن جَلْتَهُ فَجْعَلْنِي مَرْحُومًا وَلَا تَجْعَلْنِي مَحْرُومًا. ہر بندہ سوچے آئے گا شاید رمضان یا نہیں آئے گا. السلام علیکم. یہ بھائی یہ بات میں کہہ رہا تھا بالکل سوچ سے کہہ رہا ہوں. اپنے بارے میں سوچ رہا ہوں کہ جو سوچتا نا بڑے رمضان آئیں گے نادان ہے. کتنے ساتھی تھے رمضان آیا پہلی تاریخ میری اپنی مسجد کے امام تھے گاؤں میں، بس نماز پڑھائی گئے عشاء پڑھا کر جا کر لیٹا بہت ہو گیا. اس لیے کون جانتا کہ پھر رمضان آئے گا یا نہیں. سب کو چاہیے کہ وہ کمر باندھ کرنا. جی یہ پوری دنیا میں ایک ہی دن چاہ رہا ہے جمعرات کا دن. جی جی. اور رمضان جو ہے وہ کسی ملک میں کوئی روزہ چاہ رہا ہے، کسی ملک میں کسی کنٹری میں کوئی روزہ چل رہا ہے. جی جی. لیلۃ القدر کی تخصیص کس طرح ہوگی اور ہم لیلۃ القدر کو کس رات میں تلاش کریں گے؟ کیونکہ پورے نبی پاک کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی رات میں لیلۃ القدر ہوتی ہے پورے سال میں. پورے سال میں. صحیح بات. لیلۃ القدر جو طاق راتیں ہیں نا ان میں لیلۃ القدر ایک رات میں ہوتی ہے. تو ہم کس طرح تلاش کر سکتے ہیں؟ روزہ کہیں اور جا رہا ہے، دن کسی اور کہیں اور روزہ رمضان کا روزہ جا رہا ہے، کسی ملک میں کسی کنٹری میں کوئی روزہ جا رہا ہے، لیکن ہمارے ملک میں ہے تو ہم دن تو ایک ہی ہے پوری دنیا میں. صحیح بات. بات آپ کی واضح ہو گئی کہ جب دن ایک ہے تو رات بھی ایک ہی ہونی چاہیے. تو روزوں کا اختلاف جو ہے، لیکن یہ اگر رمضان کے جو روزے آگے پیچھے ہو رہے ہیں کنٹری مختلف کنٹریز میں تو یہ ہم کیسے تفصیل کر سکتے ہیں، کیسے تلاش کر سکتے ہیں؟ جی جواب دے رہے ہیں مولانا آپ کے لیے. ٹھیک ہے جی. میرے بھائی یہ غلط فہمی جو ہے نا کہ وہ ایک لمحہ ہوتی ہے رات، ایک سیکنڈ جو ساری دنیا میں ایک ہی وقت آتا ہے. اس لیے آپ پریشان ہیں، دوسرے حضرات بھی پریشان ہیں کہ علاقوں میں تو وقت مختلف ہے، کہیں دن ہوتا کہیں رات ہوتی ہے، تو کیسے ڈھونڈیں گے؟ یہ بنیاد ہی غلط ہے.
وہ کوئی ساری دنیا میں ایک وقت نہیں آتی. آپ سمجھیں کہ جمعہ کے دن کے جو فضائل ہیں کہ جمعہ کے دن اتنا ثواب ملتا ہے، وہ جس دن جمعہ ہمارا ہوگا ہم پڑھیں گے ہمیں وہ ثواب ملے گا، دوسرے لوگوں کا جب جمعہ شروع ہوگا ان کو بھی وہی ثواب ملے گا. اس لیے یہ نہیں کہ وہ کوئی ایک خاص لمحہ ہے آنکھ جھپکنے کا جو ساری دنیا میں آتا ہے اس لیے کچھ لوگوں کو ملے گا کچھ نہیں. اگر وہ 27ویں رات ہوئی نا تو جو ہماری 27ویں رات ہوگی ہم وہاں اگر پڑھیں گے تو حتیٰ مطلع فجر تک وہ لمبی ہوتی ہے، شام سے لے کر ہمیں بھی ثواب ملیں گے. جب لوگوں کی شام شروع ہوگی ان کی فجر تک ان کو ثواب ملیں گے. وہ کوئی ایسا نہیں کہ گھڑی آتی ہے کہ سونا چاندی بن جاتا ہے، ایسی بات نہیں. آپ اس رات کو پائیں گے جہاں بھی ہوگی 21 ہو 23 ہو، جس طرح ہم سمجھتے جاتے ہیں، ہم روزہ اپنے حساب سے رکھتے ہیں، وہ اپنے حساب سے رکھتے ہیں، مگر سارے بھائی سمجھتے ہیں نا کہ میرا پہلا ہے، وہ بھی سمجھتے میرا پہلا ہے. تو آپ بے فکر رہیں، جو رات ہوگی نا مثال کے طور پر 21 ہماری جب 21 ہوگی ہمیں وہ انعامات ملیں گے، ان علاقوں کی 21 جو ہوگی انہیں بھی ملیں گے. آپ پریشان نہ ہو، وہ کوئی گھڑی نہیں ہے جو گزر جاتی ہے ایک آنکھ جھپکنے میں، رات ہے پوری. جب جب وہ رات آتی جائے گی لوگوں کی ان کو ثواب ملتا جائے گا. جی مولانا، یہ بتا رہے تھے آپ کہ طاق راتوں کا رمضان کے ابتدا کے اندر معلوم کرنا. ہاں، ابتدا میں تو خیر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، طاق راتیں نا آخر میں جا کر 20 کے بعد ہی شروع ہوتی ہے. اب عموماً ہم سمجھتے ہیں کہ طاق راتیں ہوتی ہیں 21 23 25 27 اور 29. واقعی یہی ہے کہ 20 کے بعد 21 ہی پہلے آتی ہے. مگر جو راوی ہے نا اس حدیث کے کہ لوگوں یہ طاق راتوں میں تلاش کرو، انہوں نے ایک عجیب بات کہی جو ہم نہیں ویسے سمجھ سکتے تھے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، اور اسی لیے امام ابن حزم نے المحلہ میں بھی یہ بیان کیا، مولانا انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فیض الباری میں نقشہ بنایا کہ اس کا فیصلہ ہوگا جب آخر ہوگا رمضان، چاند نکلے گا پھر پتہ چلے گا. اگر 29 کا ہوا تو صحابی نے بیان کیا کہ یہی طاق راتیں ہیں، پھر 21 23 25 27 اور 29. اور اگر 30 کا ہوا نا پھر گنتی ادھر سے شروع ہوگی، کیا 30 پہلی، 28 دوسری اور 26 24 22. اس کے بعد ابن حزم کہتے ہیں یار ہماری عقل تو واقعی یہی کہتی تھی، مگر صحابی نے اپنی حدیث کی جو وضاحت کی اس کے بعد ہم نہیں دخل دے سکتے. یہ پھر ساری راتیں طاق بن گئی. فیصلہ ہوگا آخر میں جا کر کہ 30 کا ہے تو گنتی 30 کی طرف سے وہ ایک ادھر سے ادھر آئیں گے، اور اگر ہوگا 29 کا بات بڑی اہم ہے. تو جی یعنی پھر تو اس کا معنی یہ ہو گیا کہ ساری راتیں طاق ہو سکتی ہیں. یہ آخر میں اس کا پتہ چلے گا. ان ساری راتوں میں کوشش کرنی چاہیے کہ آدمی بات کرے. اور اس کے لیے آپ یہ بات سن لینا کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کے لیے ہمیں ایک بشارت دی ہے، اور جس کو سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کہتا ہے اتنا تو کر لو لہرات القدر پالو گے کہ عشاء کی نماز باجماعت پڑھ لے تو اللہ کہتا آدھی رات تک جاگنے کا ثواب لکھ دو، اور اگر فجر بھی پڑھ لی جماعت سے ساری رات جاگتا رہا. وہ کہتے ہیں اتنا ہی کر لو، عشاء اور فجر جماعت سے پڑھ لو تم نے لیلۃ القدر پالی. یہ کم از کم ثواب حاصل کرنے کا ایک طریقہ. دوسری بات یہ اور نہیں تو تہجد ہی پڑھ لیں. اس سے زیادہ یہ بے شک تھوڑا سا سو بھی لیں، زیادہ جاگ لیں. ساری رات جاگنے کا نہیں کوئی حکم، تھوڑا سا آرام بھی کر سکتے ہیں. نیت یہ رکھیں کہ اللہ ان راتوں میں آپ نے چھپایا ہوا انعام کا وعدہ ہے، ہم بے کسوں کو دے دیں. نہیں، آج کل تو مولانا یہی سنتے تھے کہ 21 23 25 27 ہی صرف طاق راتیں ہیں، تو آپ نے تو نئی بات بتا دی کہ 22 24 26 28. ہاں یہی تو طاہر صاحب ہم بھی سمجھتے، یہ نہیں کہ ہم نہیں سمجھتے تھے، مگر جب صحابی رسول نے بالکل خود وضاحت سے بیان کیا اور ہر محلہ میں وہ ساری بحث دیکھی، شرح بخاری میں مولانا شریف انہوں بیچاروں نے دکھایا کہ اگر 30 ہوگی تو ادھر سے گنتی شروع ہوگی، اگر 29 ہوگی تو ادھر سے چلے گی. اس لیے ساری راتوں میں لوگوں کا یہ کوشش کریں. جی السلام علیکم. لیلۃ القدر یہ طاق راتوں میں تلاش کی جاتی ہے یا 27ویں کی رات ہوتی ہے؟ نہیں، طاق راتوں میں میرے بھائی تلاش کی جاتی. 27ویں کی کوئی تعین نہیں، 27ویں بھی ہو سکتی ہے. کئی نیک لوگوں نے 27ویں رات بھی دیکھی ہے، 21 کو بھی ہو سکتی ہے، 23 کو بھی ہو سکتی ہے، بدلتی رہتی ہے. اس لیے ان سب راتوں میں حضور نے فرمایا طاق راتوں میں تلاش کرو. مگر طلاق یہ اوتار جو ہے نا طاق، ان کے بارے میں کل بھی کہا، طاہر صاحب بھی کچھ حیران ہوئے. ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا مولانا شاہ کہ طاق ہم نہیں ان کو گن سکتے جن کو ہم گنتے ہیں، یہ حساب نہیں. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے جب راوی نے کہا کہ آپ بتائیں کہ طاق کیا ہے کیونکہ تم اصحاب رسول زیادہ جانتے ہو، انہوں نے کہا اللہ کے بندے اگر 29 کا ہوگا نا پھر یہ ہوگا،
21, 23, 25, 27 اور 29. اور اگر مہینہ 30 کا ہو گیا پھر 30, 28, 26, 24, 22. اس لیے یہ 10 راتیں ہی نا کوئی پتہ نہیں. تیرے صاحب ادھر سے شروع ہوگا. 10 راتوں میں تلاش کی جاتی ہے. 10 راتوں میں بات کریں, اللہ کو یاد کریں. 10 راتیں زندگی میں کچھ زیادہ ہیں. اتنی بڑی دولت ملنی ہے, کر لیں کوشش. جی بہت شکریہ بھائی. آپ طاق راتوں کے بارے میں ہے کہ یہ کون سی رات ہے؟ کون؟ جی طاق راتوں میں سے کون سی جو رات ہے لیلۃ القدر ہے؟ وہ طاق ہے. جی 27ویں ہے, 23ویں ہے یا 25ویں, 21ویں یا 28ویں؟ جی بھئی ہے تو طاق رات. اب اس کی تعین میں اختلاف ہو گیا کہ طاق کس کو شمار کریں. جی کچھ تو ایسے ہوگا جیسے امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر 29 کا مہینہ تو پھر پہلی طاق ہوگی 20. انہوں نے 20 کو لیا کہ پہلی وہ, کیونکہ آخری 10 راتیں لینی ہیں. وہ کہتے ہیں آخری 10 بنی 29 سے لے کر 20 تک. 20 پہلی, پھر 22, پھر 24, پھر 26, پھر 28 یہ بنی. اگر مہینہ ہو گیا 30 کا تو پھر جیسے عام ہی ہے کہ 21 سے شروع ہوگی, 10 پوری ہو جائیں گی. اور مولانا انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے الٹ کہا کہ 10 جو ہے نا وہ انہوں نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت لی کہ صحابی رسول نے کہا اگر 30 ہوئے تو پھر 30 پہلی, 28 دوسری, 26 ادھر سے آئیں گے. اور اگر ہوئی 29 پھر ادھر سے 21 سلسلہ چلے گا. تو بات یہ ہوئی کہ ان 10 راتوں میں کوشش کر رہی تھی. صاحب اس رات کی کوئی نشانی ہے کہ؟ نشانی تو جو آپ نے فرمائی اس سے کچھ طے ہوتا تو قصہ ختم نہ ہو جاتا کہ صبح سورج نکلتا, اس کی شعاعیں نہیں ہوتی, اور رات جو ہے وہ صاف ہوتی ہے, نہ اس میں کوئی ستارے گرتے ہیں, نہ کوئی اور چیزیں ہوتی ہیں, روشن ہوتی ہے. مگر یہ علامتیں اتنی واضح ہوتی نا تو پھر میرے بھائی امت ایک بات پر متفق ہو جاتی, کوئی نہیں پلے پڑا کسی کے. بس یہی ہے کہ آخری 10 راتوں میں آپ تلاش کریں. یہ بات ہے کہ رات صاف ہوگی اور سورج کی روشنی مدم ہوگی صبح. سورج کی روشنی جو ہے نا کافی دیر تک وہ تھال کی طرح ہی ہوگا, شعاعیں نہیں ہوں گی. یہ چیزیں بیان تو کی ہیں آپ نے, مگر اس کے باوجود دیکھتے ہیں کبھی وہ 21 کو آپ کے زمانہ میں آئی, کبھی 23 کو ہوئی, 27 کو بھی لوگوں نے کہا. کوئی فیصلہ کن بات نہیں, اللہ نے اس کو مبہم ہی رکھا کہ لوگ کوشش کرتے رہیں, اللہ اجر دے گا. سوال آپ کا یہ کہ جب وحی کا نزول شروع ہوا تو رات کا وقت تھا یا دن کا تھا اور تاریخ کیا تھی؟ یہی سوال ہے نا میرے بھائی جی شان. یہی سوال. تو وقت تو قرآن مجید نے بتا دیا کہ انا انزلنا فی لیلۃ القدر. رات کا وقت تھا جب وحی نازل ہوئی, اور رات بھی رسول کریم علیہ السلام نے حدیث میں فرمایا کہ وہ 24ویں رات تھی جب مجھ پر نزول وحی ہوا. یہ حضرت واصلہ ابن اسقر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, بالکل ٹھیک ہے. مگر رات بدلتی رہتی ہے, رات ایک جگہ کھڑی نہیں, اب وہ آگے پیچھے ہوتی رہتی ہے. 24ویں رات تھی. ہاں 24ویں, اس کا تو صحیح حدیث میں ذکر آتا ہے کہ وہ 24ویں رات تھی, اور اسی کا نام پھر لیلۃ القدر ہوا. جی نہیں, اس سال اس رات تھی نا, مگر جب بتایا گیا کہ وہ منتقل ہوتی رہتی, آگے پیچھے ہوتی. بلکہ بہت سے ایسے نیک لوگ ہیں, علماء ہیں, ذیشان صاحب, جنہوں نے رمضان کے علاوہ بھی باقی مہینوں میں دیکھی, ان کو انوار اور تجلیات نظر آئے. اسی لیے امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ رمضان میں پورے سال میں. ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھی کہتے ہیں سارا سال تہجد پڑھو لیلۃ القدر مل جائے گی. زیادہ امکان رمضان میں. رمضان کے بارے میں قرآن نے جو کہا وہ صرف اس سال بائی چانس مہینہ میں, یہ نہیں کہ اسی میں ہوتی ہے. یہ واضح بات کہیں نہیں آئی, اس لیے جھگڑا ہی ہے. ایسے 24 تاریخ 24 جو ہے نا وہ آپ نے بتایا. اس حدیث میں لمبی بات بتائی کہ تورات اس تاریخ کو اتری, زبور اس کو اترا, رمضان میں انجیل اس تاریخ کو اتری, اور مجھ پر قرآن 24ویں رات.